خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو، بے قرار نہ کرو، بے سکون نہ کرو، رب کی یاد میں آ جاؤ، درود و سلام میں آ جاؤ، نعت کے حسن میں آؤ، تلاوت کی دنیا میں آؤ، سجدوں کے نور میں آؤ، آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں، آؤ آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا دادی نانی دادا ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں۔ یہ کیف والی جگہ ہیں، یہ سرور والی جگہ۔ اتنی بے چین ہماری زندگی ہے، بے قرار ہے، تڑپتے ہوئے لوگ، لڑتے ہوئے لوگ، ایسے لگتا ہے اب ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے، بے قرار بے چین۔ کسی کو انتظار کا کہا جانا کہ 10-20 منٹ کسی کا انتظار کرو، تو بعض لوگ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا، ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو بڑے پریشان ہیں۔ کسی کو ملنے گئے ہیں کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑ گیا تو بڑی دقت میں ہیں۔ اپنے آپ کو سکون دیں۔ آپ یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے، کبھی کسی کا انتظار کرنا پڑے تو 2-4 تسبیح درود شریف پڑھی جاتی ہے، یعنی ذوق بن جاتا ہے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے، کوئی سرکار کو یاد کر لیں، تنہائی مل گئی۔ ہمارا مزاج جس سختی کا شکار ہے وہ سختی آہستہ آہستہ ہمیں زیادہ آزمائش میں ڈال گئی۔ تو میرے بھائی زندگی میں اطمینان حسن ہے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی یاد میں ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ رب کریم کے ذکر میں۔ سب سے زیادہ جو چاہتا ہے نا دل ٹھنڈا رہے، زبان میٹھی رہے، وہ مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھا کرے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرے، زبان میٹھی رہے گی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ جو آدمی اپنے اخلاق سنوارنا چاہے وہ حضور پہ درود شریف پڑھے، جو اپنے اخلاق سنوارنا چاہے، طبیعت کو ٹھنڈا رکھنا چاہے، وہ درود شریف پڑھے، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ کچھ کام اور ہیں زندگی میں اطمینان کے لیے، ان کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں نا زندگی میں سکون ہو تو حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیں۔ آپ جو ہیں وہ رہنا سیکھیں، جو آپ نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ حقیقت کا سامنا کرو گے تو زندگی اطمینان میں آ جائے۔ ہم نے نا بہانے بنا لیے ہیں، ہیلے بنا لیے، جھوٹ کے سہارے اپنے آپ کو اونچا کر لیا۔ ایک آدمی سے کہا جاتا ہے تو رشوت نہ لے، تو کہتا ہے میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امیروں کا حساب لینے کی اللہ نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے، تیرے ذمہ لگایا ہے کہ تو امیروں کا حساب کر، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نا بہانہ کرتے ہیں، رشوت لینے والے کا الگ بہانہ ہے اور سفارش والے کا الگ بہانہ ہے۔ حقیقت کا سامنا کریں، حقیقت کا۔ جو میرے ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے پوری کرنی، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ جان نہ چھڑائیں، حقیقت پسند بنیں۔ میرے رسول کریم، پھر پڑھیے درود شریف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ یہ خیال رکھنا اگر اللہ نے حساب پوچھا تو حساب تم نے خود دینا ہے۔ حقیقت کی طرف توجہ کرائی حضور نے، وہ صرف جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر حقیقت کی جانب توجہ۔ میں حقیقت یہ ہے کہ اگر مالک نے حساب پوچھا تو اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ دیکھیں نا ہمیں کچھ یقین نہیں، اللہ معاف کرے کہ ہمارا حساب کیسا ہوگا، لیکن کتنے آزاد ہیں۔ یعنی بڑی دلیری سے بندے کہتے ہیں فجر نہیں پڑھتا جی، 3 پڑھتا ہوں جی، عشاء رہ جاتی ہے جی، کپڑے صاف، بڑی دلیری سے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری رات مصلی باز رکھا ہے، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ رب مجھے بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ حقیقت کا سامنا کریں، جو حقوق آپ کے ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں۔ دیکھیں نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا ہے، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، یا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا۔ 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 100 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور جانا تو پھر بھی ہے، فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں۔ اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر
اگر جانا ہے تو پھر ابھی، اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا ہے گا؟ حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ بڑا ٹائم پڑا ہے، مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی، ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا، حقیقت پسند نہیں بھائی ہم۔ بہت سارے لوگ یہاں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا ہے، اس لیے ملمہ سازی، حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند۔ یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا، یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ نماز فرض کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں، اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں، ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسند والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے، انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا۔ تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے،